ہے نا. میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے, کوئی الہام ہوا ہے کیا ہو تم؟ میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں, بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل, اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے, کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں, حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کیسے ہیں مفتی صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم حافظ اللہ تعالی. تو میں ایک مفتی صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں مخلصانہ, کہ مفتی صاحب آپ عالم ہیں, شاید حافظ بھی ہوں گے. میری ایک رائے ہے کہ آپ تھوڑا کتابوں کا مطالعہ زیادہ رکھیے, قرآن و حدیث کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے بعد میں اپنے اکابر ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مجدد ملت, ان کی کتابیں, اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری صاحب قبلہ, اور اس کے بعد میں شاہ ولی اللہ کی کتاب جو بریلوی اور دیوبندی دونوں کے استاد ہیں, یہ اکابر ملت کی کتابوں کو تھوڑا مطالعے میں رکھیے, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے بقول آپ کے کہ آج کل کے علماء نے جو دیوبندی ہوں, خواہ وہ بریلوی ہوں, اہل حدیث ہوں, جو بھی ہوں, جو بھی عملیات کر رہے ہیں وہ جو ہے دھندا کر رہے ہیں. در حقیقت میں ان کے اس میں کوئی علوم نہیں ہے, اور یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں, ان میں تیل نہیں ہے. اور آپ نے کئی مجلسوں میں قسم بھی کھائی ہے, مگر جب میں آپ کے ان بیانات کو دیکھتا ہوں تو ہنسی آتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, اور غصہ بھی آتا ہے کہ ایک عالم ہو کر اس طرح سے کیسی جہالت کی باتیں کر سکتا ہے. جبکہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے جنات کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے. قرآن کریم کی آیت بھی ہے, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ایک جنات کی جماعت بھی سنتی ہے آپ کے قرآن کو اور ایمان بھی لاتی ہے. اور بہت سارے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو کسی پر تنگ ہوتا, کسی پر حاضری ہوتی تو اس کو پڑھ کر دم کرتے اور نکالتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ آج کل کے لوگوں کو, آج کل کے جو عاملین ہیں ان کے پاس سب کچھ علاج موجود ہے. ان کے پاس آپ کہیں گے کہ لشکر ہے, تو ان کے پاس جناتوں کا لشکر بھی ہے, اور وہ دانت کا درد کا بھی علاج جانتے ہیں, اور پیٹ کا درد بھی ان کا علاج بھی ان کو پتہ ہے, اور اسی طرح سر کے درد کا بھی علاج ان کو پتہ ہے. بخار آتی ہے تو اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. کوئی قرض میں پھنسا ہو تو ان کے پاس اس کا بھی حل موجود ہے. پھر اسی طریقے پر کوئی میاں بیوی میں اگر نہ چاہتی ہو تو اس کو محبت تابع کرنے کا بھی ان کے پاس عمل ہے. دو بھائیوں کے درمیان جدا کرنے کا بھی عمل ان کے پاس ہے. آپ ان کو یہ کہیں کہ کیا کہتے ہیں, پیٹ میں اگر درد ہو رہا ہے تو اس کا بھی علاج وہ بتائیں گے. سب کچھ پتہ ہے, تو پھر ڈاکٹر کس لیے ہیں؟ تو اس انداز میں کہہ کر کے آپ نے عاملوں کا مذاق اڑایا ہے. جبکہ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں ملتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں, جب تمام حدیث میں یہ سب چیزیں ہیں تو پھر ڈاکٹر کس لیے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ
جو بینائی ہوتی ہے اس کا بھی علاج حدیث کے اندر ہے. ہارٹ اٹیک اگر آتا ہے تو اس کا بھی علاج حدیث کے اندر ہے. دانت کے درد کا بھی علاج حدیث کے اندر ہے. ہڈیوں کو طاقت بنانے کے لیے اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر ہے. اچھی نیند کے لیے اس کا بھی علاج حدیث کے اندر ہے. پھر اسی طریقے پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. تو آپ یہ حدیث کی کتابوں کو مانتے ہیں تو پھر اتنا سب ہونے کے باوجود بھی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جو آپ اعتراض دوسروں پر کر رہے ہیں وہی اعتراض میں آپ پر بھی کرتا ہوں. چلیے اور تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، تھوڑا پیچھے اور آگے آتے ہیں. آپ اپنے ہی علماء کو جنہوں نے ایک اچھی سی دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لانے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیت کا ذکر وظیفہ بتاتے ہیں، تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جبکہ یہ وظیفے بتانا آپ کے بڑے مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کیا ہے. شاید آپ نے کتاب نہیں ڈھنگ سے پڑھی ہے. مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے اعمال قرآنی نہیں پڑھی ہے، جس میں دانت کے درد کا بھی علاج موجود ہے، آنکھوں کے درد کا علاج بھی موجود ہے، سر کے درد کا علاج بھی موجود ہے، پھیپڑوں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی علاج موجود ہے، گردوں میں جس کو پھتری ہو جاتی ہے تو اس کو نکالنے کا بھی حضرت نے بتایا ہے. اور پھر یہ بس یہاں نہیں بلکہ شربت بنانے کا ذکر، اور مربع بنانے کا ذکر، اچار بنانے کا ذکر، اور پھر اسی طرح مردانگی کی طاقت کو بڑھانے کا ذکر، بال کو کیسے مضبوط بنائیں اس کا بھی ذکر جو ہے بہشتی زیور کے اندر موجود ہے، جو آپ کے مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب قبلہ نے کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے. میں اس پر مانتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اچھا کیا ہے. لیکن آپ کی نظر میں وہ ایک نارمل بزرگ تھے، اور پھر انہوں نے کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، اور کبھی انہوں نے جو ہے اس طرح نہیں کہا جو آج کل کے عاملین کہتے ہیں. تو آپ نے آج کے عاملوں کو آپ کی عزت نکالی ہے اور اپنے اکابر کے عملیات کو چھپایا ہے، ان کے علوم کو چھپایا. آپ نے کہا علوم نہیں ہے، تو پھر اعمال قرآنی میں جو یہ تحریریں لکھی گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا علوم نہیں ہے؟ آپ صاحب آپ کہیں کہ یہ سب علوم نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی ہے جو منجن بیچا ہے. جو آج کے عاملوں کو آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ منجن بیچ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ تیل نہیں ہے، تو پھر اعمال قرآنی میں کون سا منجن ہے اور یہ کون سا تیل ہے جو وہ لکھ کر گئے ہیں؟ اسی طرح شاہ ولی اللہ پر بھی آپ کو اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے انہوں نے جو شفاء ظفر جلیل کتاب لکھی عملیات کی، یہ بھی جو ہے انہوں نے منجن بیچا ہے اس کے اندر میں، اور اس کے اندر بھی کوئی تیل نہیں ہے. اسی طرح مجربات امام سوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے مجربات امام سوتی، تو اس کے اندر بھی یہ کہی ہے کہ یہ سب جو ہے انہوں نے بھی منجن بیچا ہے اور تیل ان کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. تو جب آپ آج کے عاملوں پر اعتراض کر رہے ہیں سب بیکار ہے، نفسیاتی امراض ہے، پھر انہوں نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا کتاب کے ساتھ میں حوالہ دوں گا، کہاں پر کیا لکھا ہے اور کیا کیا منجن اور کیا کیا تیل انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہے. انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. میری آپ سے ایک مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ کتاب کو مطالعہ کر کے بعد میں لیکچر دیجئے، خطبہ دیجئے، بیان کیجئے. ایسے ہی آ کر کے بغیر کتاب پڑھے اور بغیر اپنے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھے اور صحیح ڈھنگ سے قرآن و حدیث نہ پڑھ کر کے صرف آ کر کرسی پر بیٹھ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ ایک آپ عالم ہیں اور ایک سنجیدہ قسم کے عالم ہیں. ٹھیک ہے حضرت جی، تو ان کتابوں کا جو میں نے آپ کو کہا ہے پلیز ایک مرتبہ نظر ثانی کریں. ہو سکتا ہے آپ نے میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ، میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ، فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے؟ کوئی الہام ہوا ہے؟ کیا ہو تم؟ میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں. بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل، اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے، کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو، ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں، حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے.
واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے